23 سال تک۔ کیا خوش نصیب وہ کان تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی آواز کو سنا، کیا خوش نصیب وہ آنکھیں تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ میں کل ہی ان کی سیرت پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مشکل سے کوئی رات میری زندگی میں ایسی جاتی ہے جس میں خواب میں مجھے اللہ کے رسول نظر نہ آتے ہو۔ زندگی میں تو 10 سال حضور کو دیکھا مدینہ میں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے دور سے رشتے میں ہوتے تھے، ننیالی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بنو نجار سے تھی، اور حضرت انس بن مالک یہ بھی بنو نجار سے تھے۔ حضرت ام سلیم یہ ان کے بیٹے تھے، تو ام سلیم جب حضور مدینہ آئے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، اور ام سلیم اللہ کے رسول سے کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب اور مسکین ہوں، میں آپ کی خالہ ہوتی ہوں رشتے میں دور سے، مگر میرے پاس ہدیے میں آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ میرا یہ 10 سال کا بچہ ہے، یہ بچہ میں نے آپ کو دیا، یہ صبح سے لے کر رات تک آپ کے پاس رہے گا، آپ اس سے جو خدمت لینا چاہو چاہے گا۔ کیسی خوش قسمت وہ عورت اور کیسا خوش قسمت وہ بچہ کہ 10 سال کی عمر میں آتا ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور 10 سال تک ایسی خدمت کرتا ہے اللہ کے رسول کی کہ خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سال میں کبھی حضور نے ایسا نہیں کہا کہ انس تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ہمارے محدثین فرماتے ہیں اس سے دونوں کی خوبی سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت انس کی خوبی اس طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ 10 سال خدمت کیا مگر کوئی ایک کام بھی حضور کی مرضی اور منشے کے خلاف نہیں کیا۔ اب حضور کا خادم تو انس جیسا ہی ہوگا۔ تو بعض محدثین کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کچھ ہوا ہو مگر حضور ایسے آقا تھے کہ اگر کبھی کچھ ہوا تو حضور نے کبھی انہیں ٹوکا نہیں اور انہیں درگزر کر دیا۔ دونوں کی خوبیاں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نورت المدینہ کلها۔ جب حضور آئے، 10 سال کا بچہ ہے، حضور کی آمد کو محسوس کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں خدا پاک کی قسم میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں حضور کی آمد پر مدینہ کا چپا چپا نور سے منور ہو گیا۔ جب ہجرت کر کر حضور آئے اور جب وہ 20 سال کے ہوتے ہیں تو حضور اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں، تو اس کو بھی عجیب جملے میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ اذا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلمت المدینہ کلها۔ کہا جس دن حضور اس دنیا سے رحلت فرما گئے پورا مدینہ تاریک ہو گیا اور مدینہ کا چپا چپا یہ تاریکی سے بھر گیا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، حضرت انس کی سیرت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اتنا تو پڑھ لیا کہ حضرت انس روزانہ خواب میں حضور کی زیارت کرتے تھے، مگر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور کی زیارت خواب میں کیسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ زندگی میں 10 سال خدمت کی، کبھی حضور کے منشے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ٹوٹ کر محبت کی۔ ایک روایت میں خود بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دیہاتی آئے اور اللہ کے رسول کو مخاطب کر کر کہنے لگے یا محمد یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ صحابہ بھی کیسے تھے، دیہاتی صحابی۔ حضور نے کہا انظر ماذا تقول، ذرا سوچ سمجھ کے بول، کیا بول رہا ہے؟ کہا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، کہا قسم بخدا پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، حضور نے کہا المرء مع من احبہ
قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم جب حضور کی زبان سے یہ جملہ سنا ہم نے المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، حضرات صحابہ نے عید سے زیادہ خوشی منائی۔ کس سے زیادہ خوشی منائی؟ عید سے زیادہ۔ کہا کیوں؟ کہا صحابہ کو یقین تھا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، لہذا ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے، اس لیے کہ حضور نے کہہ دیا کہ جو آدمی جس سے دنیا میں محبت کرے گا قیامت کے دن جنت یا جہنم میں وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ یہ حضرت انس بن مالک ہے۔ حضرت انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ محبت کس کو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں۔ محبت کے دم بھرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں نا بار بار حضور کا دامن نہیں چھوڑ، ارے بھیا پکڑ تو صحیح۔ ربیع الاول کے مہینے میں چیخ اور چلا کر کہتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ محبت سیکھنا ہے تو انس بن مالک سے سیکھو۔ ویسے تو ہمارا ہر صحابی محبت سکھاتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے۔ حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا خیاط نے، ایک ٹیلر نے، صحابی تھے جو کپڑے سیتے تھے، انہوں نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو دعوت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے بعد حضور کے لیے کدو بنایا۔ کیا بنایا؟ کدو۔ فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحب الدباء فأحب الدباء، کہا مجھے پہلے کدو پسند نہیں تھا، بعض لوگ اس کو دودھی کہتے ہیں، بعض اس کو کدو کہتے ہیں، مگر جس دن میں نے دیکھا کہ حضور کو دودھی پسند ہے، کدو پسند ہے، خدا پاک کی قسم اس دن سے مجھے کدو پسند آنے لگ گئے۔ یعنی اپنی کھانے کی چیز میں بھی یہ نہیں دیکھتے تھے مجھے کیا پسند ہے، اللہ کے رسول کو جو پسند ہے کھانے میں بھی وہ مجھے پسند۔ جب حضور سے ایسی محبت کی انس بن مالک نے، تو اس کے سلے میں اللہ نے عطا کیا کہ کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی زندگی میں، حضور کے انتقال کے بعد 90 سے 95 سال زندگی پائی، مگر ہر رات حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی، ہر رات۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 90 سے 95 سال تک۔ اس لیے کہ صحابہ میں سب سے اخیر میں جن صحابہ کا انتقال ہوا ان میں حضرت انس بن مالک ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری والدہ لے کر آئی تو میری والدہ نے کہا حضور اس کے لیے تھوڑی سی دعا کر دیجئے، تو کہا حضور نے مجھے 3 دعا دی، اللہم بارک فی عمرہ، اللہم بارک فی ولدہ، اللہم بارک فی رزقہ۔ اے اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے اولاد میں برکت دے، اور اے اللہ تو اس کے رزق میں برکت دے۔ کہا حضور کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ صحابہ میں سب سے زیادہ عمر حضرت انس بن مالک نے پائی، اور سب سے اخیر میں جن صحابہ کا انتقال ہوا ان میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا اور حضرت انس بن مالک کا شمار کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے 93 ہجری بیان کیا اور بعض حضرات نے 103 ہجری بیان کیا۔ امام ابو حنیفہ نے بھی حضرت انس بن مالک کو دیکھا تھا، اسی لیے آپ کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ پتہ نہیں آپ کے حصے میں تھا تو آ گیا، میں نے بتلا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ جو حضور نے کہا آج کا ہمارا نوجوان کان کھول کر سن لے، اگر آپ گانوں سے محبت کرو گے قیامت کے دن گانے والوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اگر آپ